بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں نے لکھا ہے، جس کا ذکر جتنا کیا جائے اس کی محبت اتنی اپنے دل کے اندر آتی ہے۔ اس لیے بزرگوں نے لکھا ہے، جو آدمی جس کا نام کثرت سے لے تو سمجھ لو اس کے دل میں اس کی محبت ہے، اور اس کا نام لینے میں مزہ آتا ہے، اس کا نام لینے میں خوشی ہوتی ہے، اس کا نام سننے میں خوشی ہوتی ہے۔ یہ محبت کی ایک پہچان ہے۔ اس لیے ایک مرتبہ رابعہ بصری کے سامنے ایک شخص دنیا کا ذکر خوب کر رہا تھا، دنیا ایسی ہے، دنیا ایسی ہے، دنیا ایسی ہے۔ محترمہ نے یہ الفاظ سنا تو کہا کہ بیٹا، تمہارے دل کے اندر تو دنیا کی محبت خوب بسی ہوئی ہے۔ دیکھو میرے دوستو، تو یہ اس کی پہچان ہے کہ محبت، اور ایک محبوب ایسی چیز ہے میرے دوستو، فرمایا اس کے لیے ہونٹ ملانے نہیں پڑتے، خود بخود مل جاتے۔ محبوب دیکھو، ہونٹ خود بخود 2 بار ملتے ہیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ ہم نام کس کا لیں، نام کس کا لیں؟ اس لیے کہ دنیا کی جتنی محبتیں ہیں وہ سب فنا ہونے والی ہے، اور ایک محبت ہے میرے دوستو، اللہ کی محبت، وہ کبھی فنا ہونے والی نہیں ہے۔ دنیا میں بھی ساتھ، تنہائی میں بھی ساتھ، زندگی میں ساتھ، مجمع میں ساتھ، خبر میں بھی ساتھ، موت کے وقت بھی ساتھ، خبر میں ساتھ، حشر کے میدان میں ساتھ، اور پھر فرمایا دوستو جنت میں بھی ساتھ۔ اتنی پیاری محبت اللہ کی۔ اب اگر کوئی آدمی اللہ کی محبت کو حاصل کرنا چاہتا ہے، اللہ کی محبت کو اپنے دل میں بسانا چاہتا ہے، تو اہل اللہ نے کچھ الفاظ ایسے بتائے ہیں، اگر آدمی وہ الفاظ کہہ لے، یعنی بہت مختصر ہے، زبان پہ کوئی زیادہ، دماغ پہ بھی بور نہیں لگتا، پڑھنے میں بھی زیادہ نہیں ہے۔ اس میں ایک یہ ہے، اللہ والوں نے کہا کہ سبحان اللہ و بحمدہ۔ کتنا ہے؟ حضرت شیخ الحدیث نے فضائل اعمال کے اندر لکھا ہے، اگر کوئی آدمی سبحان اللہ و بحمدہ ہی کہے 100 مرتبہ، تو فرمایا اس کو 1,24,000 نیکیاں ملتے۔ کتنے؟ 1,24,000 نیکیاں۔ اب بولو کتنی بڑی بات ہے۔ ایک تو اللہ کی محبت اپنے دل کے اندر آتی، اللہ کی مٹھاس، اللہ کے نام کی مٹھاس اپنے دل کے اندر آتی، اللہ کے ذکر کے اثرات انسان کی زندگی میں ظاہر ہوتے اللہ کا نام لینے پر، سبحان اللہ و بحمدہ۔ تو اللہ کے نبی کی علیہ السلام کی زبان سے یہ الفاظ سنے 1,24,000 نیکیاں ملتے ہیں۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، پھر آخرت کے اندر تو بہت سارے اعمال ہوں گے، آدمی جو پڑھیں گا تو عبادت کریں گا؟ تو حضور نے فرمایا ہاں، اتنے اعمال لے کے آئیں گے، اتنے اعمال لے کے آئیں گے، اگر کسی پہاڑ پہ رکھ دیا جائے تو پہاڑ دب جائیں گا۔ بولو میرے دوستو، سبحان اللہ و بحمدہ۔ ایک مرتبہ ایک صحابی آئے آقا علیہ السلام کی خدمت میں، آ کے کہنے لگے یا رسول اللہ، دنیا نے مجھ سے پیٹ پھیر دیا، منہ موڑ کر چلے گئی، حالات بڑے سنگین، حالات آرے، پریشان ہوں۔ حضور علیہ السلام ایسے حکیم تھے، ایسے دوست تھے، ایسے استاد تھے، ایسے روحانی باپ تھے، دنیا میں اب تک آیا نہ آئیں گے ویسے استاد۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا تم وہ عمل کیوں نہیں کرتے جو پوری مخلوق کو دیا جاتا ہے رزق؟ حضور علیہ السلام نے ان کو کہا سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ، یہ پڑھ لیا کرو۔ تو اس لیے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے ساتھیوں کو فرمایا کرتے تھے فجر کی سنت پڑھ کر یہ 100 مرتبہ پڑھ لو۔ حضرت کی 6 نمبر باتوں میں یہ لکھا ہوا ہے۔ مومن کے ہتھیار میں بھی حضرت لکھے، یونس صاحب پالن پوری۔ تو میرے دوستو، یہ اس لیے اللہ کا ذکر کتنا کریں گے، اللہ کی محبت اپنے دلوں کے اندر ہوتی آئیں گی۔ اور میرے دوستو، جو بہت سارے جو کام ہیں اس کے اندر جو کرنے کے ہیں، سب سے پہلے سبحان، بسم اللہ۔ ہر کام کو آپ اٹھ رہے، بیٹھ رہے، کھا رہے، پی رہے، چل رہے، پھر رہے، گاڑی میں چابی لگا رہے، گلاس لگا رہے، جیب میں ہاتھ ڈال رہے، گاڑی سے نکال رہے، گھر سے جا رہے، گھر میں داخل ہو رہے، ہر عمل میں بسم اللہ۔ اس لیے کہ میرے دوستو، بخاری شریف کی روایت ہے، جس نے اللہ کا نام لیا، فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ اس میں برکت عطا فرماتے ہیں۔ بسم اللہ پڑھیں گے تو اللہ برکت ہی برکت دیں گے۔
اس لیے ہمارے اہل علم اہل اللہ جو ہے اللہ کے اس نام کو خوب رٹے، اتنا رٹے خود را خود ان کی زبان سے جو ہے نا بسم اللہ نکلتا تھا، شروع اللہ کے نام سے، اتنے بڑے۔ اور اس کی کرامتیں کتنے ہیں میرے دوستو، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم کی 19 حروف ہے، 19۔ اور میرے دوستو فرمایا 19 فرشتے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو تھامے ہوئے ہیں، اور 19 موکل تمہاری ہر طرح کی تمہاری حفاظت کرتے، ہر طرح کی حفاظت کرتے تمہاری۔ اور میرے دوستو اگر کسی نے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک مرتبہ پڑھ لیا، اس کو 190 نیکیاں ملتے، ایک حروف کو 10 نیکی، آقا علیہ السلام کا فرمان ہے۔ آپ فرمایا اگر کوئی آدمی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لے تو میرے دوستو فرمایا اس کو 190 نیکیاں ملتی۔ اب بول لو کتنے مرتبہ بولتے؟ ایک تو برکت، ایک تو اللہ کی محبت، تیسری اللہ کی حفاظت، چوتھی میرے دوستو نیکیاں خود بخود ملتے رہتے۔ اب بولو، اس لیے بسم اللہ کا خوب عادی بنائے۔ اس لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا جس نے بسم اللہ کے بغیر وضو بنایا اس کے وضو ہوا ہی نہیں۔ حالانکہ انسانوں کو تاکید کے لیے اتنا حضور نے اس کو کہا کہ بسم اللہ کے بارے میں کہ حضور نے فرمایا اس کا تو وضو ہی ہوا نہیں، یعنی اس کے ساتھ جوڑے اللہ کے رسول۔ دیکھو کتنی بڑی بات ہے۔ اس لیے دوستو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور جب بھی کوئی چیز یعنی جب ہم دیکھے کسی کی کوئی چیز دیکھے تو کہے ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ میرے دوستو ہمارے بڑے حضرات، ہمارے اللہ والے ہمیشہ جو ہے کیا کرتے تھے، اپنے گھر کے سامنے یا گھر کے اندر لکھ کے رکھتے تھے ماشاء اللہ۔ ہاں یہ ہمارے بڑوں سے ثابت ہے، بزرگوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے۔ تو اس لیے فرمایا جو آدمی ماشاء اللہ پڑھے، فرمایا اس کو نظر بھی نہیں لگتی، اس کے گھر کو بھی نظر نہیں لگتی۔ ہاں آج میرے دوستو اکثر گاڑیوں پہ کیا لکھتے ہیں، ہم ہیں راہی پیار کے پھر ملیں گے چلتے چلتے، یہ الفاظ لکھتے۔ اور کیا لکھتے، تم تو چلے پردیسی۔ اور کیا لکھتے، بری نظر والے تیرا منہ کالا۔ میرے دوستو یہ الفاظ نہ ہو بلکہ اللہ کا الفاظ ہو جس میں اپنے پڑھنے والے کو بھی ثواب ملے اور ہمیں بھی جو ہے اپنی حفاظت میں رہے، یہ ایسے الفاظ لکھے۔ اور بہت سارے میرے دوستوں میرے بزرگوں ذکر اذکار ہے جس کو کرنے سے میرے دوستوں میرے بزرگوں فرمایا آدمی دین اور دنیا کے اندر حفاظت میں رہتا ہے، آخرت کے اندر اعمال کا ذخیرہ لے کر دنیا سے جاتا ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔